السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل شہنشاہ ہفت تکلیم حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں اقرا شیر محمد۔ قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا، اٹھا اٹھا کر کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ میں درخواست گزار ہوں مرشد کریم حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے کہ وہ آج کے موقع کے مناسبت سے اپنے ارشادات سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت مولانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سہیل صاحب نے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ تقریر میں اس بات پر زیادہ متوجہ کیا گیا ہے کہ خواتین کے اندر بھی اسی طرح روحانی صلاحیت موجود ہے، اور وہ روحانی علوم سے واقف ہونے کے لیے اگر جد و جہد اور کوشش کریں تو ان کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مردوں یا خواتین سب کے اندر وہ روح کام کر رہی ہے۔ جسمانی طور پر ہمارے اندر جو حرکت ہے وہ حرکت کا اگر ہم تجزیہ کریں اور یہ سوچیں کہ یہ حرکت کا میکینزم کیا ہے، اس میکینزم کے بارے میں جب تفکر کیا جاتا ہے
تو اس بات سے فرد واحد انکار نہیں کر سکتا. عقل و شعور کی بنیاد غیب کے اوپر ہے. کوئی آدمی جب تک اپنے اندر میں اس میکینزم کو استعمال نہیں کرتا تو وہ گونگا اور بہرا ہوتا ہے. اگر آدمی کے کان نہیں سنتے تو وہ بول بھی نہیں سکتا. اگر وہ بولنے والا نہیں ہے تو بہرا بھی ہوتا. سوال یہ ہے کہ جب ہم زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے معاملات اور زندگی کے تمام تصورات پر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات پر ٹھہرنا پڑتا ہے، لازم ہے کہ یہ بول چال کا سسٹم کیا ہے. بول چال کا سسٹم پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پہلے ہمارے دماغ کے اندر لہروں کے ذریعے ہمارے خیالات کی تصویریں بنتی ہیں. اگر دماغ کے اندر لہروں کے ذریعے تصویریں نہ بنیں تو ہم گونگے، بہرے، اندھے، کانے ہوں گے. کیوں؟ کہ جب تک زندگی کا فارمولہ متحرک نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ڈیڈ باڈی ہیں. کہ آپ ریڈیو سنتے ہیں، موبائل سنتے ہیں. اگر موبائل کا اور ریڈیو کا جو سسٹم ہے، داخل کی نظام ہے، اسٹیشن سے بند ہو جائے تو ریڈیو کام کا نہیں ہے، نہ آپ کا موبائل کام کا ہے. اور کسی بھی طرح آپ جو لہروں کے ذریعے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے بیچ کے درمیان حاصل کی نظام جسے کہتے ہیں وہ قائم ہے. اگر وہ نہ ہو تب بھی آواز ختم ہو جائے. تو دیکھیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو 3 مہینے تک تو ہمارے اندر روح ہی نہیں آتی. 3-3.5 مہینے کے بعد روح آتی. اور یہ بھی غور طلب ہے کہ 3 مہینے یا لگ بھگ کم و بیش بچہ سنتا نہیں ہے. اگر سنتا ہے تو اس میں معنی نہیں پہنا سکتا. مجھے یاد ہے کہ بھائی جان جب چھوٹا تھا تو میرے پاس لیٹا ہوا تھا گود پہ، تو میں نے اخبار کا صفحہ پلٹا تو اس میں آواز ہوئی تو یہ اتنا گھبرا گیا اور کچھ زور سے رونے لگا. یہ کیوں رونے لگا؟ اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ایک بچہ چھوٹا اخبار کی آواز سے ڈر گیا، رونے لگا. پھر میں نے گود میں لیا، پیار کیا. تو مقصد یہ ہے کہ کیوں ڈر گیا؟ بڑا آدمی کیوں نہیں ڈرتا؟ بڑا آدمی تو توپ کی آواز سے بھی نہیں ڈرتا. اخبار اس طرف توجہ کریں کہ 3 مہینے 10 دن تک، یہ 3 مہینے تک بچہ سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، ماں کی خوشبو سے ماں کو پہچانتا. اب یہ بات بہت غور طلب ہے کہ 3 مہینے تک بچہ بولتا کیوں نہیں ہے، پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ اگر پہچانتا ہے تو جو بڑے اس کو پیار کرتے ہیں، سہلاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، ان سے وہ مانوس ہو کر ان کو سمجھتا نہیں ہے یہ ابا ہے، یہ کون ہے، خوشبو سے پہچانتے. اگر پیار ہے تو پیار کی خوشبو کو بھی جانتا ہے. اگر پیار نہیں ہے، غصہ ہے، اس کو بھی سمجھتا ہے.
آپ زور سے بولیں بچہ روئے گا. کیوں روئے گا؟ کیا وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے اسے ڈانٹا؟ میکینزم میں کیا ایسی بات ہے کہ 3 مہینے تک بچہ کیوں نہیں سنتا؟ اور سنتا ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ ڈرتا اس لیے ہے جو کچھ آپ بول رہے ہیں اس کی تصویر دماغ کے اندر نہیں بنتی. دوسری بات، آپ ابھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پانی کا تصور کریں کہ پانی پینا ہے، آنکھیں بند کر لیں، تصور کریں. یا گلاس میں پانی، جگ میں پانی، یا ویسے بھی پانی، کیا پانی کی تصویر آپ کے ذہن میں بنی؟ پانی کی جب ہم نے کہا کہ میں پانی پیوں گا تو آنکھیں بند ہو کے پانی کی تصویر گلاس میں، لوٹے میں، دریا میں پانی کی تصویر بنی یا نہیں بنی؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو فزیکل باڈی ہے یہ اس کی حیثیت غلاظت، کیچڑ اور انتشار کے علاوہ کچھ نہیں. اب آدمی مر گیا، آنکھیں بھی ہیں، منہ بھی ہے، ہاتھ پیر بھی ہیں، آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے، ٹانگیں توڑ دیجئے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ زور سے بولو. کوئی مدافعت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. مذہب کے اعتبار سے کچھ لوگ لاش کو جلا دیتے ہیں، وہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں کیوں جلا رہے ہو بھائی، ٹھیک ہے. کچھ لوگ چیل کبو کو کھلا دیتے ہیں، اس میں تو کبھی یہ تو جی کیا بھائی مجھے چیل کبو کو تو بھائی زمین میں دبا دیتے ہیں، اس نے تو نہیں کہا کہ مجھے یہاں ایک گڈھے میں کیوں دبا کے جا رہے ہو. تو اب ہمارے سامنے 2 بات. ایک بات یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ٹانگیں ہماری گھومتی ہیں، دماغ کے اندر ہمارے تصور بنتا ہے. مثلا اگر آپ کو بھوک لگی ہے، آپ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ بھوک کی تصویر ایک بنتی ہے، روٹی کی تصویر بنتی ہے، کھانے کی تصویر بنتی ہے. اگر یہ تصویر نہ بنے کوئی آدمی کھانا نہیں کھا سکے گا، مر جائے گا. کہ ایک آئینہ ہے، آئینہ، اگر اس کے پیچھے سندور ملا ہوا ہے تو آپ کو اس میں شکل نظر آتی ہے. شکل کیسے نظر آتی ہے؟ سیدھی یا الٹی؟ آئینے میں آپ کو تصویر کیسے نظر آتی ہے؟ الٹی یا سیدھی؟ الٹی نظر آتی ہے. یعنی آپ نے یوں دیکھا نا، کیوں الٹی تصویر بنتی؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس کا جواب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ جب آئینے کے اندر جاتا ہے تو وہاں سے الٹ ہو جاتا ہے. جب آپ یوں دیکھ رہے ہیں تو اندر نظر آنا چاہیے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے جب بھی آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کے دماغ میں پانی کی تصویر بنتی ہے، اور پانی کی تصویر آپ کے ہونٹ خشک کر دیتی ہے، زبان باہر آ جاتی ہے. جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے وہ تصویر وہاں سے غائب نہیں ہوگی. اگر آپ پانی پی لیں گے تو سیرابی ہو جائے گی اور وہاں سے تصویر مٹ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ پوری جو کائنات ہے جس کو ایلیوژن ہم کہتے ہیں روحانی لوگ، وہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تصویر الٹی کیوں نظر آ رہی ہے؟ کیوں نظر آتی ہے؟ اس کے مطلب یہ کہ یہ دنیا ایلیوژن ہے.
اس کو قرار نہیں ہے. جو چیز اس زمین پر پیدا ہوگی تو زمین اسے چھوڑتی نہیں، واپس لے لیتی ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زمین سے نکلتے ہیں، زمین میں دفن ہو جاتے ہیں. اب آپ نے لاش دبا دی، دیکھ اب 1 مہینے کے بعد دیکھیں ماں لاش نہیں ہوگی، کہاں گئی؟ اس کو آپ اصالہ ثواب کرتے ہیں، وہ آپ کے خواب میں نظر آتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ جب روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، پھر اس کو خوش دیکھتے ہیں. یہ کیا، یہ زندگی مرنے کے بعد کی زندگی الگ ہے. اور جب آپ کہتے ہیں الگ الگ نہیں ہے، تو یہ فزیکل باڈی کہاں گیا؟ مٹی کے ذرات میں جب تبدیل ہو گیا تو کہاں گیا؟ بچہ ہوتا ہے، 1 بالش کچھ انگل کا ہوتا ہے، اور جناب 6 فٹ کا ہو جاتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے 6 فٹ کا ہونا، اس کا بڑھنا کرنا نظر آتے ہیں، تو بڑا ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ 1 دن کا بچہ 1 دن کا بچہ 1 دن کا بچہ 2 دن کا ہوتا، 1 دن کہاں گیا؟ 10 دن کا ہوا بچہ، 11ویں دن جب وہ ہوا تو 10 دن کہاں گئے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی یوں گیا غیب میں گئے، ٹھیک ہے، اگر غیب میں گئے تو پھر آپ کی زندگی غیب کے علاوہ کیا ہوئی؟ اب کہاں سے آئے؟ غیب سے آئے. روز کہاں جا رہے ہیں؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. ہر روز آدمی پیدا ہوتا ہے، ہر روز آدمی مرتا ہے. جو چیز غائب ہو گئی اس کو مرنا کہتے ہیں. پھر اب کہاں سے آئے اور مرنے کے بعد کہاں گئے؟ پھر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہر چیز آ رہی ہے، ہر چیز پلٹ رہی ہے، ہر چیز پیدا ہو رہی ہے، اور ہر آدمی روز مر رہا ہے، یعنی روز غائب ہو رہا ہے. 10 دن کے جب آپ ہوئے تو اور 11 دن کی جب ہو گئے تو 10 دن کیا غائب نہیں ہو؟ آپ کی زندگی کیا ہے؟ اچھا غیب سے آئے، غیب میں روز جا رہے، غیب سے روز واپس آ رہے، اور 1 دن غیب میں چلے جاتے ہیں، یعنی مر جاتے ہیں. مرنے کے بعد آپ کا جو جسم ہے وہاں مٹی کے ذرات کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. جب مٹی کے ذرات کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تو خواب میں آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ خواب میں جب آپ اپنے کسی دوست کو عزیز کو پریشان دیکھتے ہیں تو اصالہ ثواب کرتے ہیں. دوسرے تیسرے دن آپ دیکھ لیتے ہیں وہ بہت خوش ہے آپ سے. میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا کہ عراف میں ہوں تو وہاں ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا تھا عبدالحنان سویٹ. تو میں نے دیکھا یہ عبدالحنان یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ جو گائیڈ تھے میرے انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہ جو خاتون ہیں انہیں عبدالحنان کی مٹھائی پسند تھی، تو ان کے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے عبدالحنان کے یہاں سے مٹھائی خرید کے اصالہ ثواب کیا. کیا سمجھے آپ اس سے؟ آدمی مر گیا. پھر کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ اصل آدمی کو دیکھتے ہیں. پھر اب ایک قانون ہے، کوئی آدمی اگر چوری کرے گا تو اس کا ضمیر ملامت کرے گا، یہ ملامت کرنا سزا ہے. کوئی آدمی غصہ کرے گا، اس کا ضمیر اس سے ملامت کرے گا، غلط کام کیا ہے. اللہ نے پسند نہیں کرتے غصے کو.
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ غصہ کھاتے ہیں، کاظمین الغیظ، کاظمین کھانا، غیظ مانے غصہ، والعافین اور معاف کر دیتے ہیں، عن الناس اپنے بہن بھائیوں کو لوگوں کو. واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے، ایسے احسان کرنے والے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ محسن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو انعام و اکرامات ہیں اس نفی ہو جاتی ہے اس کی ایک غصہ اس. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بات لمبی تھی لیکن میں نے کوشش کی کہ مختصر بیان کروں. اب ایک بات بس آپ کو سوچنی ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کو ڈیڈ باڈی کیوں کہتے ہیں؟ کون سی چیز نکل گئی؟ اس کا سیدھا سے وقت آج میں روح نکل گئی. ٹھیک ہے، اب روح کہیں گئی ہوگی تو مرنے کے بعد آپ اس کو حساب ثواب کرتے ہیں. کتاب المرقوم، یہ شد المقرب، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو لکھت ختم. دو فرشتے ہیں ادھر ادھر. اب اگر آپ یہاں سے کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے. ضمیر کہاں ہے؟ ضمیر تو نہیں مرتا نا، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اب وہاں آپ کو بھگتنا پڑے گا. وہاں ذرا کا مائلین سجین کتاب المرقوم. ہر آدمی کے اوپر دو فرشتے بیٹھے گے، ایک اس کندھے پہ ایک اس کندھے. کہہ رہا ہوں نا کہ رامن کاتبین کا نام سنا ہوگا نا، سب جانتے. ختم کر رہا ہوں. دو آدمی ہیں جا رہے ہیں، ایک آدمی مسجد جا رہے، دوسرا آدمی سینما جا رہا ہے. تو وہ سینما جانے والا کہتا ہے یار بڑی اچھی فلم لگی ہوئی. میں کہا بھائی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں. وہ کہا نہیں یار بہت اچھی. اور وہ اس کی بہت اچھی کہنے میں اس کے ساتھ سینما جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب ہم کہیں گے کہ ہم گئے، انسپائر کس نے کیا کہ سینما چلے جاؤ مسجد چھوڑ دو؟ بتاؤ بھائی بتاؤ. شیطان نے. تو جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو کیا ہم شیطان کے حکم کی پیروی نہیں کرتے؟ وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین کتاب المرقوم یشہدہ المقربون. جو کچھ آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، زید کرتا ہے، بکر کرتا ہے، بوڑھا کرتا ہے، جوان کرتا ہے، ہر بالغ آدمی کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کو لکھا جاتا ہے. لکھی ہوئی کتاب، کتاب المرقوم. ہر آدمی کے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے ایک برائی لکھ رہا ہے. نیکی والا جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے، لکھ لیتا ہے جنتی. اور برائی والا جو نماز نہیں پڑھتا کیا لکھے گا بھائی؟ کہ نماز اس نے نہیں پڑھی تو شیطان کا دوست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائیں. اور اس آیت کو کبھی نہ بھولنا. پوری زندگی آپ کی ریکارڈ ہے. کتاب المرقوم، لکھی ہوئی کتاب. لکھی ہوئی کتاب کے دو رخ ہیں، دو ورق ہیں. ایک ورق پہ نیکی لکھی جا رہی ہے اور ایک ورق پر برائی لکھی جا رہی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، سب کا کام ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ریکارڈ میں کیا لکھا جا رہا ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے، ریڈیو سنتے رہتے ہیں، کیا لکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی. بہت دن کے بعد میں نے آپ سب کو دیکھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اچھی عمر عطا فرمائے، اچھے صراط مستقیم پر چلنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ نہیں ہے
یہ بات میں پھر آپ سے دہراتا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اب آپ یہاں وہ لگا دیجیے کیمرہ، آپ جو کچھ کریں گے ریکارڈ ہو رہا ہے، تو وہاں تو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں بھائی، برائی کا اور اچھائی کا. تو آپ ہر آدمی کو مرنا ہے، مرنا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ضائع نہیں ہوا، مرنے کا مطلب یہ امر ہو گیا، اب موت نہیں آئے گی. اب جو کچھ یہاں کیا ہے برائی اچھائی، اس کے حساب کے مطابق ثواب عذاب کا سارا اللہ میاں نے قانون بنایا ہوا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر برائی ہو جائے تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور پاک کے وسیلے سے درود شریف پڑھ کے دعا کریں، توبہ کریں، یا اللہ وہاں سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گیا، میں معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم 1,00,000 مرتبہ توبہ توڑو پھر میرے پاس آ جاؤ، میں معاف کروں. اللہ 70 ماہ سے زیادہ معاف ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. جس میں آپ تشریف لائے، آپ کی میری سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ہمیشہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی ہو جائے تو سبحان اللہ، بدی ہو جائے فوراً جھک جاؤ، اللہ کا معاف کر، اللہ میں معاف کرتے 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 برائی سے آپ کو نفرت ہو جائے گی. آپ بدبو میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر بدبوؤں میں مستقل ہیں تو آپ کو بدبو خوشبو لگتی، ایسا ہے نہیں. تو بھئی آپ توبہ استغفار کریں آہستہ آہستہ، اور کوشش کریں کہ آپ سے گناہ نہ ہو. اگر گناہ ہو معافی مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پروگرام یعنی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھی زندگی عطا فرمائے، اچھی نصیحت عطا فرمائے، اچھی صحت عطا فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء کی لکھی ہوئی منقبت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب جنید چشتی صاحب سے. یا بابا تاج الدین ولی، یا بابا تاج الدین ولی، تم زلف نبی گے سوئے علی. یا بابا تاج الدین ولی، یا بابا تاج الدین ولی، تم لاڈل بی بی زہرا کے، تم روح حسین اب روح علی. یا بابا تاج الدین ولی، یا بابا تاج الدین ولی، پروردہ ناز خدا تم ہو، سرکردہ راز خدا تم ہو، گلزار نیاز خدا تم ہو، خوشبو حسن خوشبو علی. یا بابا تاج الدین ولی. محترم شرکائے محفل، حضور بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ ہفت اقلیم 35 سال تک لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے غموں کا مداوع کرتے رہے. آپ قریبی دوست سے بھی زیادہ قریبی دوست
اور مشفق باپ سے بھی زیادہ مہربان تھے۔ لوگ آپ کو اپنے دل کا حال سناتے اور آپ ان کے درد کا مداوا کرتے۔ بابا صاحب کی گفتگو الہام الہی سے پر تھی۔ خصوصی مسائل ہی میں نہیں بلکہ عام حالات میں بھی آپ کی گفتگو کے اندر ایسے مرکزی نقطے بیان ہوتے تھے جو براہ راست قانون قدرت کی گہرائیوں سے ہم رشتہ ہیں۔ محترم شرکائے محفل، ان الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت خطاب دوں گا کتاب سوانح حیات بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مصنف محترم جناب سہیل احمد عظیمی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بابا صاحب کی ذات اقدس اور آپ کی خدمات پر اظہار خیال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جیسے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ بہترین رفیق ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ سب سے پہلے اس فہرست میں انبیاء علیہ السلام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو صدیق اور صالح بھی قرار دیا ہے، یعنی انبیاء کے اندر جو صفات ہیں نبوت کے علاوہ وہ ان میں صالح ہونا اور صدیق ہونا بھی شامل ہے، اور ان کے نام لیے ہیں، اور بعض صورتیں انبیاء کے نام سے منسوب ہیں، مثلا سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ یونس۔ لیکن ایک سورہ ایسی ہے جو ایک خاتون کے نام سے منسوب ہے، اور وہ نام ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ ایک سورہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کون ہے؟ جب یہ بات کسی سے کہی جاتی ہے تو عام طور پر یہ جواب آ جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور حیثیت کو بڑے واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، بلکہ ان کی ایک اور بہت بڑی حیثیت ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام صرف ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام صدیقہ تھیں۔ بس ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گروہ صدیقین کا ایک فرد شمار کیا ہے، اور یہ گروہ صدیقین کا جو ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آیت تلاوت کی، اس کا درجہ انبیاء کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات اور آخرت میں ان کی رفاقت عطا ہو، اور ہمیں ہمارے اوپر ان کا فیض محیط ہو۔ شکریہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں ترما بی بی رقیہ عظیمی اور زیب النساء عظیمی سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آئی۔ لباس
کا خیر خلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ ساری خوبیاں جمع فرما دیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں. یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر سراپا، دم عیسیٰ سے بڑھ کر آپ کے دم کی طاقت، اور موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا کا جو معجزہ ہے اس سے کہیں بڑھ کر فضیلت اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. محترم حاضرین گرامی، ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ آئینہ عظیمی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. اب میں درخواست گزار ہوں محترمہ شمسہ عظیمی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا. بابا تاج الدین کی شخصیت پر اظہار خیال کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترمہ ریحانہ یوسف صاحبہ سے. برصغیر پاک و ہند کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ یہ خطہ توحید کے فروغ کے لیے برگزیدہ روحانی ہستیوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے. ہندوستان کے مرکز مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں جنم لینے والی عظیم روحانی ہستی حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ انہی اولیاء کرام کی صف میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں. حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے والدہ مریم بی صاحبہ نے خواب دیکھا کہ آسمان پر چاند آب و تاب سے چمک رہا ہے اور فضا میں ہر طرف چاندنی ہے. یکایک چاند آسمان سے ان کی گود میں آ گیا اور کائنات اس کی روشنی سے منور ہو گئی. بابا صاحب کے دربار میں چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم و محکوم سب حاضری دیتے تھے. بابا صاحب کا وصال بروز پیر 20 محرم الحرام 1344 ہجری بمطابق 17 اگست 1925 66 برس کی عمر میں ہوا. آپ کا مزار تاج آباد ناگپور میں مرجع خلائق ہے. آپ کا یوم وصال پاک و ہند اور دنیا میں جہاں جہاں آپ کے عقیدت مند موجود ہیں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے. بلا لحاظ مذہب و ملت ہر قوم کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سب پر اپنی توجہ فرماتے. بابا صاحب کے فیض یافتگان میں سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ رحمۃ اللہ علیہ،
جن کو ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، شامل ہیں۔ اب میں ربائی پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں محمد بلال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا ہماری دنیا، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے ساری دنیا، مٹی کا کھلونا ہے ساری